سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے یا اللہ کے فضل سے ہے؟ غریبی کے بارے میں فرمان ہے کہ غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور غریب ہم میں سے ہیں اور ہمیں بہت عزیز ہیں، تو غریب جو ہے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے، اور جب غریبی کسی انسان پر آئی ہوئی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کافر بنانے والی ہے یا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس غریبی کے دوران، اس تکلیف کے دوران اور اس ابتلا کے زمانے کے دوران آپ دعا کے قریب ہو جائیں تو وہ تکلیف اور ابتلا مہربانی ہے۔ اگر ابتلا کے زمانے آپ کو بغاوت پر مائل کر دیں تو پھر وہ تکلیف آپ کے لیے سزا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور مشکل وقت میں آپ کو دعا یاد آ جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ مشکل آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کا دل موم ہو گیا، اور اگر تکلیف آ پڑی اور دل پتھر ہو گیا تو سمجھو کہ یہ عذاب ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ غریب کو نرم دل ہونا چاہیے، اور وہ اگر غریب ہے تو اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ جب یہ صورت ہو تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیدار کی لازمی صورت ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھو اور اس طرح دیکھتے جاؤ، مگر زبان بند رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا اس نے ان کو دیکھا۔ تو دیکھنے کا یہی ایک اصول ہے کہ دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھو۔ اگر ایسا شخص کہیں مل گیا تو آپ اسے دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اس شخص کے لیے اب نہ کوئی سوال رہ گیا اور نہ کوئی جواب رہ گیا۔ ایسے میں سوال جواب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو جب کسی کو اس محفل میں داخلہ مل جائے تو سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر اس سے کہیں کہ کیسے آئے ہو تو وہ کہتا ہے مجھے ہوش ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ کیسے آیا ہوں۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ اگر ہوش قائم رہ جائیں تو پھر وہ اور ہے، غیر ہے۔ یہ سب صرف اچھے من کی بات ہے، ورنہ تو کوئی منزل نہیں ہے، کوئی تلاش نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے اور کوئی شہر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک تھا ہندو برہمن، وہ گنگا کے اسنان کو جا رہا تھا۔ راستے سے گزرا تو وہاں ایک چمار بیٹھا تھا۔ چمار نے پوچھا بابا کدھر جا رہے ہو؟ برہمن نے کہا گنگا اسنان کو جا رہا ہوں۔ اس چمار نے کہا کہ مائی گنگا کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے یہ ایک ٹکا مائی گنگا کی خدمت میں پیش کر دینا۔ برہمن نے کہا کہ میں نے تو تمہارے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، لہذا تم اس کو گڑوی میں ڈال دو۔ اس نے اپنے میلے کپڑوں سے اور گندے ہاتھوں سے وہ ٹکا نکالا اور گڑوی میں ڈال دیا۔ برہمن وہاں گیا اور ٹکا گنگا میں ڈال دیا اور کہا کہ ایک چمار مائی گنگا کو سلام کہتا ہے۔ برہمن نے دیکھا کہ گنگا کے اندر سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا۔ آواز آئی کہ اس آدمی کو کہو کہ تمہارا سلام منظور ہے اور ہماری طرف سے یہ کنگن اس کو پیش کر دینا۔ یہ حال دیکھ کر برہمن نہانا بھول گیا اور وہ بھاگا دوڑا چمار کے پاس آیا، کہنے لگا کہ کیا حال ہے مہاراج؟ چمار نے کہا میں مہاراج کدھر ہوں، میں تو چمار ہوں۔ برہمن نے کہا آپ ہی مہاراج ہو، کیونکہ میں نے مائی گنگا کو تمہارا سلام دیا تو مجھے یہ کنگن دیا اور کہا کہ اب میرا سلام بھی قبول فرماؤ۔ چمار نے کہا کہ اب یہ کنگن تم ہی لے جاؤ، میں نے کیا کرنا ہے، میں سونا تو رکھتا نہیں ہوں اور یہ میرے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ آپ اچھے آدمی ہو، آپ اسے لے جاؤ اور استعمال کرو۔ برہمن بھاگا بھاگا گھر گیا اور بیوی کو کنگن دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے مگر ہمارے کام کی نہیں ہے، ایسا کریں کہ یہ آپ راجا کو دے دو۔ اور برہمن نے وہ کنگن راجا کو دیا۔ رانی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ دوسرا کنگن چاہیے۔ راجے نے دوسرے دن برہمن کو بلا لیا اور کہا کہ اس کے ساتھ کا کنگن لا دو ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ وہ برہمن بڑا پریشان ہوا اور بھاگا دوڑا، پھر اس چمار کے پاس گیا اور کہا کہ مہاراج وہ راجا تو مجھے قتل کر دے گا۔ راجا نے کہا کہ اس کے ساتھ کا کنگن لاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے، جس گدلے پانی کے برتن میں وہ چمڑا رنگتا تھا، چمار نے جیب سے ویسا میلا ٹکا نکالا اور وہ اس میں ڈالا اور کہا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا۔ وہیں سے وہ ہاتھ نکلا، وہیں سے کنگن دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ تو
تو مقصد یہ ہے کہ من چنگا رکھو تو گھر میں ہی گنگا ہے، من چنگا کرو تو سب چنگا ہو جائے گا، پھر قبولیت ہو جائے گی۔ اب دعا کرو، آپ سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر گامزن رکھنا، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہم پر یہی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کریں۔ یا اللہ سب کی مشکلات دور فرما اور ہمارے اندیشوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری امیدیں پوری فرما، ہمیں نیک مقصد کے لیے استعمال فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کوئی خیال آ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کے اندر نیک خیال قائم ہو جائے تو پھر آپ سوچا نہ کرو، نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وارننگ کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم خسارے میں جاؤ گے، لہذا خسارے سے بچو، یعنی ایمان لاؤ، سچ بولو، سچ سوچو، سچوں سے ملو، نیک اعمال کرو، اور اگر زندگی میں مشکل آ جائے تو مشکل برداشت کرو، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ یعنی مشکل تو آ گئی ہے مگر یہ بیان میں نہ آئے، اس طرح مشکل ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مشکل کشا علیہ السلام ہے اور خود مشکل میں ہے۔ کمال کی مشکل کشائی ہے، خود مشکل میں ہوں اور ہیں بھی مشکل کشا۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ یہی تو مشکل کشا ہیں کہ خود شہید ہو گئے، اولاد شہید ہو گئی، مگر آپ خود مشکل کشا ہیں، حالانکہ ان کے پاس تلوار بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے، حیدری اور مشکل کشائی بھی ہے، لیکن کربلا بھی ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ مشکل کشا کہتے ہی اس کو ہیں کہ خود مشکل میں رہے، خاموشی اور صبر کے ساتھ، اور دوسروں کی مشکل کشائیاں کرتا رہے۔ اس لیے انسان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنی مشکل کا ڈھنڈورا نہ کرے۔ گویا کہ جب خوشی کا مقام تھا تو آپ نہیں بولے، اور اب غم کا مقام ہے تو شور مچا دیا۔ اس طرح شور مچانے والا آدمی ظالم ہوتا ہے، یعنی اگر اسے سر میں درد ہے تو وہ شور مچا کے لوگوں کے جگر میں درد کرے گا۔ یعنی جو آدمی دوسرے آدمی کو اپنی پریشانی یا مشکل بتا کر پریشان کر دے وہی ظالم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تکلیفوں کا انتقام لوگوں سے لیتا ہے۔ اسی طرح حادثے کی اور دوسری بری خبریں سنانے والا آدمی بھی ظالم ہوتا ہے، کیونکہ حادثہ تو ہو گیا مگر اس کی خبر سے دوسروں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ پریشانی اور غم تو ہر کسی پر آتا ہے، یعنی یا تو بیٹا باپ کی جدائی دیکھے یا پھر باپ بیٹے کی جدائی دیکھے گا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیشہ سرفراز رہے اور کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ زمانے ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے باغ جہاں میں لگ سوکھ گئے، ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ اس لیے اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ یعنی آپ اپنی تکلیفیں کسی انسان کے ساتھ بیان نہ کرو، اور اگر کوئی شخص کچھ سنائے تو اسے کچھ نہ کہو، بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کر دو۔ یہاں سے اللہ کا سفر، یعنی اللہ کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شکایت کرنا بند کر دے۔ اگر انسان ایسا بن جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ کیا گزری اس پر، ہر لحاظ سے اس چیز کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا سفر ہے اور اللہ ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے سفر میں پہلی بات یہ ہے گلہ نہ کرنا، تقاضا نہ کرنا، شور نہ مچانا، اور اپنی تکلیف پر لوگوں کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش بیٹھے رہو، اللہ جانے اور تم جانو۔ آپ خاموشی سے چلتے چلے جاؤ۔ اگر آپ سچے ہو تو سچ کا راستہ عین تاریکیوں کے اندر بھی مل سکتا ہے، عین اندھیروں میں مل سکتا ہے، حالانکہ یہ روشنی کا راستہ ہے۔ تو یہ روشنی کا کام ہے کہ وہ جہاں سے مرضی گزرے۔ اس لیے سچا آدمی جہاں سے گزرے وہ سچا آدمی ہوگا۔ پہاڑ سے گزرے، دریا سے گزرے یا پھر سمندر سے گزرے،
سچ سچ ہے، آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہو کہ پاکستان پاک ہے تو پاک تم نے ہونا ہے، نہ کہ زمین پاک ہوتی ہے، یعنی پاکستان آپ نے بنایا تھا، اب پاک آپ نے ہونا تھا، نیت کے حساب سے، عمل کے حساب سے، خیال کے حساب سے، بھائی کی مدد کے حساب سے، اور اپنے دوسرے واقعات کے حساب سے۔ اور آپ لوگ ہو کہ آپ وہی کے وہی ہو۔ پاکستان کی بھی قدر کرو اور آپ اپنے دل کی بھی قدر کرو، اور اللہ سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دوستی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے دوستی یہ ہے کہ آپ کامیابیوں کو اس کی رضا کے قریب رکھو۔ اللہ نے اپنی پسند بھی بیان کر دی ہے اور ناپسند بھی بیان کر دی ہے کہ یہ عدو اللہ ہیں، یعنی کہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ، یہ میرا رنگ ہے صبغت اللہ، یہ میرا چہرہ ہے وجہ اللہ۔ راز سارے اس نے بتا دیے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی کو اس کے قریب رکھو اور اسی فارمولے کے مطابق چلو۔ اب اگر آپ اپنی زندگی اس کے اندر رکھو گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کے خیال میں جو لوگ اللہ کے مقرب ہو کر گزرے ہیں ان کی زندگی کو نمونہ بنا لو۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ اس کے دیکھنے والے کو دیکھو تو سمجھو کہ وہ دیکھا گیا۔ دوستی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملو جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ نہ ہو کہ عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا، کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ ویسٹ سے آیا ہوا ہو اور عاقبت ہم ایسٹ کی ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے، یا پھر یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں یہاں کی کامیابی دے دے، آگے کی ناکامی دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی یہ کہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ راستے میں ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہاں ہنسائی نہ ہو جائے، اور آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جس طرح آپ عاقبت میں اور آخرت میں ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں ہو جائیں۔ آپ کی عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ یہاں بھی رہو۔ اس کا ساتھ ہرگز نہ دو آپ کے خیال میں جس کی عاقبت خراب ہے۔ اس طرح اللہ سے دوستی شروع ہو جائے گی۔